بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت، یعنی آغاز فصل خامس سے لے کر وہ شبہ و شکوک التی تثار حول تفصیلات تک۔ آج کے درس میں جو عنوان ہے وہ ہے متن مصنف، یعنی مرحوم مظفر کی عبارت ہے، جس کا کلی عنوان ہے ہمارا عقیدہ قیامت اور نشر کے بارے میں کیا ہے، کہ شیعہ اثنا عشری کیا ہے۔ اور طلاب کرام عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ متن ہے، اس کی شرح آیت اللہ محسن خرازی فرمائیں گے، اس لیے ہم سابق کی طرح فقط اور فقط مصنف کی عبارت کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی طریقہ کار لائیں گے۔ ابھی والا درس اور اس کے بعد والا درس، دونوں درس مشتمل ہیں عبارت مصنف پر۔ اس کے بعد اس معاد کے موضوع پہ، قیامت کے موضوع پہ، نشر کے موضوع پہ کہ انسان دوبارہ اٹھیں گے یا تمام لوگ اٹھیں، تمام مخلوقات اٹھیں گی، اس کے بارے میں متن آئے گا۔ اس کے بعد اس کی شروحات آئیں گی۔ الفصل الخامس المعاد، پانچویں فصل ہے معاد کے بارے میں۔ معاد یعنی قیامت، قیامت کے متعدد ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس فصل کے ذیل میں پہلی بحث ہے عقیدتنا فی البعث والمعاد۔ ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ بعث یعنی اٹھنے کے بارے میں، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، قبروں سے اٹھنے کے بارے میں، اور معاد دوبارہ لوٹنے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہے۔ نعتقد ان اللہ تعالی یبعث الناس بعد الموت فی خلق جدید۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد انسانوں کو اٹھائے گا نئی صورت میں، نئی تخلیق میں، فی الیوم الذی، فی الیوم الموعود بہ عبادہ، اس دن اٹھائے گا یہ جس دن وعدہ کیا گیا ہے خدا کے بندوں کے ساتھ، یعنی قیامت کا دن۔ فیصیب المطیعین، خداوند تعالیٰ ثواب و اجر دے گا اپنے ان بندوں کو جو اطاعت گزار ہیں، ویعذب العاصین، اور گنہگاروں کو عذاب دے گا، سزا دے گا۔ یہ ھذا امر علی جملتہ، یہ اختصار کے ساتھ یہ اپنا ایک ایسا مسئلہ ہے، وما علیہ، اور جو بات اور وہ چیز جو اس کے اوپر آتی ہے، اس امر کے اوپر آتی ہے، وہ من البساطۃ التی، بساطت، وہ تفصیل فی العقیدۃ، عقید معاد میں اتفقت علیہ الشرائع السماویۃ والفلاسفۃ، جس کے بارے میں شرعی آسمانی شریعتیں اتفاق رکھتی ہیں، فلسفہ بھی اتفاق رکھتے ہیں۔ ولا محیص للمسلم من الاعتراف بھی، اتنی حد عقیدے آخرت کے بارے میں وہ حد ہے جس سے کسی بھی مسلمان کو اعتراف کرنے سے فرار کی گنجائش نہیں رہتی۔ عقیدۃ قرآنیۃ، یہ ایک قرآنی عقیدہ ہے، یعنی ایسا عقیدہ ہے جس کو قرآن مجید نے پیش کیا۔ جاء بہا نبینا، لے کر آئے اس عقیدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن من يعتقد باللہ اعتقادا قاطعا، بس جو بھی آدمی خدا کے بارے میں یقینی اعتقاد رکھتا ہے، وَيَعْتَقِدُ كَذَلِكَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا مِنْهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اور جو آدمی یہ ابھی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں، جس کو خدا نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق مبین کے ساتھ بھیجا ہے، تو ایسے آدمی کے لابد، ضروری ہے کہ یؤمن بما اخبر بہ القرآن الکریم، ہر اس چیز کے بارے میں ایمان رکھے جس کی قرآن مجید نے خبر دی ہے۔ وہ یہ چیزیں ہیں جس کی قرآن مجید نے خبر دی، من البعث، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں قبروں سے، والثواب والعقاب، سزا و جزا کے بارے میں، والجنت والنعیم، جنت و جہنم کے، والجنت والنعیم، جنت اور کی نعمتوں کے بارے میں، اور نار جہنم کے بارے میں، والجحیم، جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ وقد صرح القرآن بذلک، اس بات کے بارے میں قرآن مجید نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ وَلَمَحَ إِلَيْهَا بِمَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفِ آیَةٍ کریمۃ، اور جس بات کی جانب قرآن مجید نے
اشارہ فرمایا ہے وہ تقریباً 100 کے قریب آیتیں، 1000 کے قریب آیتیں ہیں۔ وَإِذَا تَطَرَّقَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ إِلَى شَخْصٍ، اور اگر کسی آدمی کو شک پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کی قرآن مجید نے تفصیل دی ہے، تو فَلَيْسَ إِلَّا لِشَكٍّ يُخَالِجُ صَاحِبَ الرِّسَالَةِ، تو یہ اس کا شک اصل میں اس چیز کے بارے میں شک نہیں ہے، بلکہ اس کا شک خطور کرتا ہے اس شخص کے بارے میں جس کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرعی اور دینی رسالت دے کے بھیجا ہے، اور وجود خالق الکائنات، یا خود خدا کے بارے میں شک ہے کہ وہ ہے یا نہیں، اور قدرت خدا کے بارے میں شک ہے کہ دوبارہ کس طریقے سے لوگ اٹھیں گے، کس طریقے سے جہنم میں سزا ملے گی، کس طریقے سے جنت میں نعمتیں ملے گی وغیرہ۔ بل لیس الا لشک یعتری فی اصل ادیان کلھا، بلکہ اس قسم کا شک نہیں، اگر ہوگا تو وہ شک ہے جو عارض ہوتا ہے خود تمام ادیان آسمانی کے بارے میں۔ وفی صحت الشرائع جمیعہا، اور اس قسم کا شک آسمانی تمام شرائع کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بحث اس فصل میں طلاب اکرام عزیز ہے عقیدتنا فی المعاد الجسمانی۔ یہاں تک تو یہ معاد ثابت ہے، قرآنی عقیدہ ہے، قرآنی اصل ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ معاد جسمانی ہوگی یا معاد روحانی۔ اب بیان فرض میں معاد جسمانی کے بارے کے سلسلے میں ہمارا شیعہ ناشری کا عقیدہ کیا ہے۔ معاد جسمانی طلاب اکرام اسی جسم کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہاں زندگی بسر کی، اسی کے ساتھ آخر میں حشر و نشر و حساب کتاب ہونا۔ بعد ہذا، اس کے بعد فالمعاد الجسمانیوں بالخصوص ضرورت من ضروریات الدین الاسلامی، معاد جسمانی بالخصوص بال جسمانی یعنی معاد روحانی سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ ایک مسلم عقیدہ ہے مسلمات دین اسلامی میں سے، یعنی دین اسلامی کے کتنے ہی فرق کیوں نہ ہوں ان کے ہاں مسلم عقیدہ ہے کہ معاد جسمانی ہوگی۔ دل صریح القرآن الکریم میں علیہا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ رہنمائی کی ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کیسے ہڈیاں ہماری جمع کی جائیں گی؟ بھلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ اس کا یہ خیال غلط ہے، بل ہم قادر ہیں کہ ہم برابر کر دیں گے ان کی بندے انگشت کو بھی۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 3۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر وہ تعجب کرتے ہیں تو ان کے قول پہ تعجب ہے۔ اِنَّا كُنَّا تُرَابًا، یہ کہ کہہ دیں گے جب ہم مٹی ہوں گے تو مٹی تھے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم آ گئے نئی خلقت میں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 5۔ افاعینا بالخلق الاول، ہم کیسے دوبارہ آغازین خلقت میں آ سکتے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ تو ایک نئی خلقت کے لبادے میں آئیں گے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 14۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مل معاد الجسمانی علی الاجمال الا اعادۃ الانسان فی یوم البعث والنشور ببدن بعد الخراب، معاد جسمانی اختصاراً نہیں ہے اگر الا ہے تو انسان کا دوبارہ لوٹنا اس دن میں جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس بدن کے ساتھ لوٹنا، اپنے بدن کے ساتھ ہی لوٹنا ہے بعد الخراب، بدن کے خراب ہونے کے بعد۔ وَإِرْجَاعُهُ إِلَى حَيَّةِ الْأُولَى، اور معاد جسمانی یہ کہ انسان لوٹے گا اپنی اصلی حقیقی دنیاوی صورت کی جانب بعد ان یصبح رمیما، خاک ہونے کے بعد، یعنی جب خاک ہو جائے گا معاد جسمانی کا مطلب ہے اسی جسم کے ساتھ جو جسم اس کا خاک ہوا ہے وہی جسم دوبارہ اس قیامت والے دن انسان کے ساتھ لوٹے گا۔ ولا یجب الاعتقاد فی، یہاں تک تو اللہ کرم معاد جسمانی ثابت ہو گئے۔ اب معاد جسمانی کی تفصیلات ہیں جو کہ آ رہی ہیں، یعنی اصل کلی معاد جسمانی پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، واجبات میں سے، بدیہیات میں سے ہے، مسلمات میں سے ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو پھر علماء علم کلام نے، علماء فلاسفہ نے بیان کی ہیں، ان پہ عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ جزئیات ہیں، اصل عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ معاد جسمانی ہوگی۔ ولا یجب الاعتقاد فی تفصیلات المعاد الجسمانی اکثر من هذه العقیدت، ضروری نہیں ہے عقیدہ رکھنا معاد جسمانی کی تفصیلات کے بارے میں جو زیادہ ہے اس عقیدے کی، یعنی اصل عقیدے معاد جسمانی سے زیادہ ہے علی بساطۃ التی، اس تفصیل، اس اپنی تفصیل کے ساتھ کہ التی نادا بہ القرآن الکریم، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ندا دی ہے بتایا۔ وہ اکثر مما یتبعھا، اور اکثر
ان چیزوں میں سے جن کی پیروی کی جا سکتی ہے وہ ہے من الحساب کے حساب و کتاب، آخرت میں معاد جسم والصراط، صراط کے بارے میں، والمیزان میزان کے بارے میں، والجنت جنت کے بارے میں، نار جہنم کے بارے میں، ثواب والعقاب ثواب و سزا کے بارے میں، مقدار ما جات پہل تفصیلات القرآنیت ہو، اس مقدار سے جس کے بارے میں قرآن مجید کی تفصیلات آئی ہیں۔ ولا تجب المعرفت والتحقیق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقیق، اور ہر مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ معاد جسمانی کے عقیدے کو تفصیل سے تحقیق سے جانے، یہ بھی ضروری نہیں۔ جس طریقے سے ایک علوم عقلیہ کے ماہرین اس کو تفصیل و ادلہ و براہین قاطعہ کے ساتھ مانتے، ضروری نہیں کہ عام آدمی اس کو ان ادلہ کے ساتھ مانے۔ کل علم جیسا وہ اس کی مثال کل علم بان الابدان هل تعود بذواتها، کہ بدن قیامت میں ذاتن اپنے اجزاء اور حقیقت کے ساتھ لوٹیں گے، اور انما یعود ما یماثلها بحیاتها، یا ان کی مانند دوسرے بدن لوٹیں گے۔ وان ایک یہ بحث یہ بھی متکلمین اور فلاسفہ کے نزدیک بحث ہوتی ہے، اس کے بارے میں عام آدمی کے لیے عقیدہ رکھنا واجب نہیں۔ وان الارواح هل تعدم كالاجساد، کیا جس طرح جسم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں، روحیں بھی ایسی ہوں گی؟ اور تب کی مستمرۃ حتی تتصل بالابدان عند المعاد، یا روحیں باقی رہیں گی، ثابت رہیں گی یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے بدن کے ساتھ آ کے ملحق ہو جائیں۔ دوسری بات وان المعاد هل يختص بالانسان ہے، کہ انسان معاد انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور یجری علی کافۃ ضروب الحیوان، یا تمام حیوانات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وان عودها بحکم اللہ دفعی او تدریج، کہ اجسام کا لوٹنا حقیقت کی جانب، حقیقت اولیہ کے جانب خدا کے حکم سے یہ دفعی ہوگا یا تدریجی ہوگا، مرحلہ وار ہوگا یا ایک ہی لازم ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَزِمَ الْاعْتِقَادُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جب لازمی ہے عقیدہ رکھنا جنت و جہنم کے بارے میں، تو لا تلزم معرفت وجود الان، تو پھر یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بھی جانیں کہ جنت و جہنم کا وجود ابھی ابھی ہے بالفعل، یہ ضروری نہیں ہے۔ وَلَلْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يَخْتَلِفَانِ، نہ ہی یہ علم یقین رکھنا ضروری ہے، معرفت رکھنا ضروری ہے کہ جنت و جہنم آسمان میں ہیں یا زمین میں ہیں یا مختلف ہیں، جنت آسمان میں ہے جہنم زمین میں، یا جہنم آسمان میں جنت زمین میں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے عقیدہ رکھنا، یہ معرفت رکھنا لازمی نہیں ہے۔ اذا وجبت معرفت المیزان لا تجب معرفت انها میزان معنویت، جب واجب ہے کہ میزان کے بارے میں معرفت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جاننا، میزان کی تفصیلات جاننا ضروری ہو ہمارے لیے کہ یہ میزان معنوی ہے اور لہا کفتان، یا اس کے دو پلڑے بھی ہیں۔ ولا تزم معرفت ان صراط جسم دقیق، پھر صراط کے بارے میں جب ہمارا عقیدہ قرآنی ہے، مسلم ہے، مانتے ہیں، پھر اس کی صراط کی تفصیلات ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے کہ صراط جسم دقیق، دقیق نازک جسم ہے، او ہوا استقامت المعنوی، تو یا ثابت قدمی معنوی اور روحانی ثابت قدمی کو کہا جاتا ہے۔ والغرض انه لا يشترط في تحقق الاسلام معرفت انها من الاسلام، شرط نہیں کی گئی اسلام کے وجود میں کہ معرفت رکھنا ضروری ہو کہ یہ ارواح میں سے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو بیان ہو گئیں یا اجسام میں سے ہیں، ظواہر میں سے یا باطن میں سے، یہ شرط نہیں کی گئی۔ نعم، ہاں، ان تلک العقیدۃ فی البعث والمعاد علی بساطتها التي جاء بها الدین الاسلامی، ہاں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بعث میں اور معاد میں اپنی بساطت کے ساتھ، بس یعنی اپنی اس حقیقت کے ساتھ وہی ہے جس کی دین اسلام مبین نے خبر دی ہے اور دین مبین اسلام نے جس عقیدے کو لایا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ يَتَجَاوَزَ إِلَى تَفْصِيلِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، بس اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس عقیدے سے تجاوز کرے اس کی تفصیلات کی جانب، ان تفصیلات وہ جو وہ زیادہ باتیں، اکثر باتیں جو جس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا اس سے زیادہ باتوں کے بارے میں، تاکہ لیقنا نفسہ، تاکہ اپنے نفس کو قانے کرے، مطمئن کرے، دفع للشبہ التی، تاکہ ان شبہات کو دور کر سکے، یسیرہ الباحثون والمشککون، کہ جن کو ایجاد کیا ہے بحث کرنے والوں نے، علم کلام والوں نے یا مشکک حضرات نے، جو شک کرتے ہیں ہر بات میں، کہ بالتماس البرہان العقلی،
کہ ڈھونڈ سکے برہان دلیل عقلی کو او تجربۃ الحسیت یا تجربہ حسی کو اس معاد کے بارے میں. فانما یجنی علی نفسی، ایسا آدمی جو کوشش کر رہا ہے تفصیلات کی جانب، یہ خود کے اوپر ظلم کر رہا ہے. ویکتفی مشکلات ومنازعات، اور خود کو مشکلات اور پریشانیوں میں اختلافات میں ڈال رہا ہے. لا نہایت لہا، جس کا کوئی نتیجہ نہیں. ولیس فی الدین ما یدعو الی مثل هذه تفصیلات التی، دین میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان تمام تفصیلات کو جانا جائے. التی حشدت بھی کتب المتکلمین والمتفلسین، جس سے بھری ہوئی ہیں جن تفصیلات سے علم کلام کی کتابیں، فلسفہ کی کتابیں. ولا ضرورت دینیت لا اجتماعی، نہ ہی یہ معاد کی تفصیلات کو جاننا دینی واجبات میں سے ہے، نہ اجتماعی واجبات میں سے. ولا سیاسیت، نہ ہی سیاسی. تدعو، جو دعوت دیتی ہوئی، الی مثل ہاتھی کل مشاہنات، جو بلا رہی ہو ان تمام تفصیلات کی جاننا. وکالات المشونت بہل کتب و عبثن، اور ان گفتگو کی جانب، مقالات کی جانب جس کے ساتھ کتابیں بھری ہوئی ہیں بغیر فائدے کے. والتی استنفدت کثیر من جہود المجاہدین، اور وہ چیزیں جو موجود ہیں بہت سارے جدال کرنے والوں کی کوششوں کے اندر، و اوقات، ان کے اوقات میں، تفکیرہم، اور ان کی فکروں کے اندر. ان کو جاننا ضروری ہے بلا فائدہ، جس میں کسی کی بھی قسم کا فائدہ نہیں پایا جاتا. تو اللہ کرم عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال عبارت مصنف سے دو آ سکتے ہیں. وہ یہ کہ معاد کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. نمبر 2، معاد جسمانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی ایک آیت مثال کے طور پر پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.